خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم حکومتیں قائم ہوئی، ایک تعلق بنو عام سے تھا اور دوسرا کا بنو عباس سے۔ بنو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ عباس خاندان نے 5 صدیوں تک حکومت کی۔ تہذیب و تمدن، علم، حکومت، قوت، اقتدار، غرض ہر اعتبار سے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ عباس خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون رشید تھا۔ اس کی اقتدار کی عظمت کا اندازہ ایک واقعے سے کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دارالخلافہ بغداد میں خشک سالی ہو گئی۔ ایک روز خلیفہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ ابر چھا گیا، مگر بادل برسے بغیر آگے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہارون رشید نے کہا، اے بادل، تو جہاں چاہے جا کر برسے، تیری پیداوار کا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ ہارون رشید اپنی ذاتی زندگی میں ایک صالح آدمی تھا اور اس کی ایک دعا اس طرح نقل ہے کہ یا رب انت و ان الاعوذ بالذنوب و انت اعوذ بالغفرات فاغفر لی۔ اے میرے رب، تو ہے اور میں ہوں، میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور تو بار بار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس دنیا میں ساری بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی انسان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی دی ہوئی بھیک سے ہر آدمی پل رہا ہے، اس کی بخشی ہوئی پناہ میں ہر آدمی جی رہا ہے۔ یہ حقیقت اگر انسان کو یاد رہے تو خدا اس کی ہر امید اور ہر خوف کا محور بن جائے گا۔ وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب اس سے زیادہ ڈرے گا۔ اپنے بشر تقاضوں کی بنا پر اس انسان سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ غلطی کبھی سرکشی اور بے نیازی میں نہیں بدل سکتی۔ رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی بے وقعت ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں رہتا۔ یہ احساس اگر مردہ ہو جائے تو معمولی انسان بھی خود کو فرعون سمجھتا ہے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا تھا۔ وہ سائرس، جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، کے بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، مگر سکندر نے صرف چند برس اس دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا جو یونان سے ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عظیم یورشیا سلطنت میں چین ہی واحد معتبر خطہ تھا جہاں اس کی قلمرو میں شامل نہ تھا۔ سکندر کی یلغار اتنی شدید تھی کہ دار کی اعظم ایرانی سپر پاور و خاک شک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی۔ سکندر کی زندگی، اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لیے پھرتا ہے۔ وہ دولت، شہرت، حکومت، طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کبھی وہ نامدار رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش پا لیتا ہے، مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ یہ کہ ایک روز بہرحال اسے مرنا ہے اور اپنی آرزوؤں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے۔ انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے۔ وہ گاڑی، بنگلہ، سونا، چاندی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ ایک روز موت کو آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی۔ میں یہ سکندر کو جیسے آئی تھی 1 صدی کے اندر، اس وقت تک زندہ ہر انسان کو آ جائے گی۔ انسان کے لیے اہم بات یہ نہیں کہ اس نے اس دنیا میں کیا حاصل کیا، اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر جانی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ایک دعا: اے اللہ، میں تیرے سب سے محبوب حکم میں تیری اطاعت کی، اس بات کی شہادت کہ میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے،
تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ تیرے سب سے ناپسندیدہ چیز تیرے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے دور ہو۔ میرے رب، توحید اور شرک کے بیچ میں جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں تو انہیں معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔